السلام علیکم پیارے بچوں. آج ہم نے جس نظم کا انتخاب کیا ہے وہ مشہور شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نظم جگنو ہے. تو جگنو جو ہے ان کے اشعار کی تشریح کرنے سے پہلے ہم تھوڑا بہت جان لیتے ہیں اس نظم کے بارے میں کہ یہ نظم جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس مقصد سے لکھی ہے. دراصل جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ ایک عظیم فلسفہ داں ہے جنہوں نے اس کائنات کے فلسفے کو سامنے لانے کی نہایت کوشش کی ہے اور انسان کے اس دنیا میں رہنے کے عظیم مقصد کو پوری کائنات میں پوری دنیا میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. تو اسی طرح سے جو نظم جگنو ہے، جگنو چونکہ ایک چھوٹی سی جان ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ نے چمک سے نوازا ہے کہ جب یہ کسی بھی جگہ ہوتا ہے تو رات کو ہمیں جیسے تارا چمکتا ہے، بالکل ایسے ہی جو جگنو ہے تو یہ بھی ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہاں پہ شاعر جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس غرض سے لکھی ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو خصوصیتوں سے نوازا ہے. جگنو ہو یا پروانہ، چاند ہو یا ستارہ، پھول ہو یا شبنم، کوئی بھی چیز فضول نہیں ہے. مخلوقات کو امن و امان اور اخوت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ پوری نظم جو جگنو ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تخیل کی بلندی پر شاہد ہے. اس کے پہلے بند میں ہی لفظی خوبیاں یعنی تصوف کی تعلیمات نظر آتی ہے. یہ نظم چونکہ تصوف کے مطابق ہے اس لیے بہت اہم ہے. اس میں بنیادی خیال یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر شے میں خدا کا جلوہ پوشیدہ ہے جو دراصل تو نظر آتا ہے، مگر دنیا کی بجلی کی روشنی نے ہمارے نگاہوں کو اس خیرہ کر دیا ہے کہ ٹی وی، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، موبائل اور فلمی ستارے کے علاوہ اب کسی کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. واضح ہو کہ یہ بنیادی خیال تصوف کی روح ہے اور اس کی تعلیمات کا بس خلاصہ یہی ہے کہ کائنات میں خدا کے سوا کسی کا وجود حقیقی نہیں ہے اور ہر شے میں اسی کا جلوہ ہے. ساری کائنات اس کی صفات کا مظہر ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تصوف کا مطلب کہ اس حد تک جانا جس میں کائنات میں بہت سارے راز جو ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنا اور ان میں یہ پانا کہ دراصل اس کائنات کے پیچھے کوئی اہم طاقت ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے. تو اس جانب جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس چیز کا نام تصوف ہے. تو یہاں پہ جو ہے بنیادی خیال کہ اللہ میاں نے جتنی بھی مخلوق اس دنیا میں بنائی ہے ہر ایک کے پیچھے اللہ کا ہی جلوہ جو ہے وہ پوشیدہ ہے اور ہر ایک مخلوق کو ایک دوسرے کے کارآمد اللہ میاں نے بنایا ہے. تو ہر ایک جو مخلوق دنیا میں پیدا کی گئی اس کا کوئی مقصد ہے، تو اس چیز کو اس کے سمجھنے کا نام جو ہے وہ تصوف ہے. تو یہاں پہ جو ہے اس نظم جگنو کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو یہ جو نظم ہے اس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نظم جگنو جو ہے، جگنو جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایک چھوٹی سی جو ہے جگنو ایک چھوٹی سی جان ہے جس کو ہم یہ ایک اڑنے والا کیڑا ہے جس کے جسم سے رات کے وقت روشنی نکلتی ہے. جگنو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر یہ بارش میں کسی جگہ کسی ریت پہ بیٹھا ہوا یا کسی جگہ سائڈ میں بیٹھا ہوا آپ کو یہ چھوٹا سا کیڑا ملے گا.
یہ رات کو چمکتا ہے تو اس چھوٹے سے کیڑے کا نام ہے جگنو۔ تو اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے کہ یہ جو یہاں پہ آپ پہلے ہی دیکھتے ہو کہ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ تو یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہو کاشانہ ہم جھونپڑی کو کہتے ہیں یہاں پہ، یہ جو ہے تو کاشانہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم ایک اور چیز بھی یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ ایک لفظ ہے انجمن۔ انجمن جو ہے، انجمن کا مطلب ہے محفل یا مجلس۔ ہم کسی محفل میں بھی جب بیٹھتے ہیں تو اس محفل کو ہم اردو میں انجمن بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے تو پہلا جو شعر ہے اس کی تشریح ہم کریں گے، یعنی کس شعر کی؟ کہ جگنو کی روشنی ہے کاشانے چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نظم جگنو میں کثرت میں وحدت کے راز کو پرتاثیر انداز میں بیان کیا ہے۔ یعنی کثرت میں وحدت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو دنیا میں مختلف چیزیں نظر آئے گی، لیکن ان کو بنانے والا صرف وحدت ہے، واحد ہے، صرف ایک ہے۔ یعنی اسی کی جھلکیاں، اسی کا نور ہر ایک شے میں بسا ہوا ہے۔ تو جب مختلف چیزیں، جیسے دنیا میں انسان ہے، جیسے دنیا میں مختلف قسم سورج ہے، تارے ہیں، چاند ہے، تو پھول ہے، یہ جو پیڑ ہے، اور بھی مختلف قسم کی جو کچھ بھی چیز آپ دنیا میں دیکھتے ہو، تو اس کے پیچھے ایک ہی راز، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کہ اس کو بنانے والا ایک ہے۔ تو دنیا میں کثرت ہے، یعنی مختلف اقسام کی چیزیں ہیں دنیا میں آپ کو ملے گی، لیکن یہ بنانے والا اس کے پیچھے ایک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کثرت میں وحدت۔ تو یہ راز جو ہے یہ اللہ میاں کو ہی پتہ ہے، اسی نے ہر ایک چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جگنو کی روشنی چمن کی جھونپڑی میں یوں دکھائی دے رہی ہے جیسے پھولوں کی محفل میں شمع جل رہی ہو۔ تو یعنی پہلے شعر میں آپ کو یہ جو ہے کثرت میں وحدت کا راز جو ہے دیکھنے کو ملے گا، کہ یہ جو جگنو ہے، یہ اس کی جو روشنی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چمن میں جھونپڑی ہے، آپ کو جو ہے کہ جگنو کی جو روشنی ہے وہ چمن کی جھونپڑی میں یوں دکھائی دے رہی ہے جیسے پھولوں کی محفل میں شمع جل رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو دوسرا شعر ہے، آیا ہے آسماں سے، آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جگنو کی روشنی دیکھ کر سب حیرت میں پڑ گئے ہیں کہ کیا آسمان سے کوئی ستارہ اڑ کر باغ میں آ گیا ہے، یا چاند کی کرن میں نئی جان پڑ گئی ہے کہ اس کی چمک دوبلا ہو گئی۔ یعنی جب آپ دیکھتے ہو کہ یہ جو جگنو ہے یہ ایسے چمکتا ہے جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، تو آسمان پہ چونکہ ستارے بھی نہایت ہی خوبصورت انداز میں چمکتے ہیں، بالکل اس چھوٹے سے کیڑے کو اللہ پاک نے ایسی روشنی سے نوازا ہے کہ یہ بالکل ایک چھوٹا سا ستارہ اس چمن میں ہمیں جیسے لگ رہا ہے۔ یعنی جہاں پہ بھی یہ چمکتا ہے تو ہمیں چھوٹا سا ایک ستارے کی چھوٹے سے ایک ستارے کی طرح یہ لگ رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ تو مہتاب جو یہاں پہ ہے، مہتاب کا مطلب ہے یہاں پہ چاند، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مہتاب کا مطلب ہے چاند، یعنی آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاند کی روشنی، جیسے چاند کی روشنی کتنی خوبصورت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی اس یا ستاروں کی روشنی جب ہم دیکھتے ہیں وہ ٹمٹماتی ہوئی روشنی، تو بالکل ایسے ہی یہ جو جگنو ہے ایسے ہی چمکتا ہے۔ یعنی اللہ میاں نے اس حقیر کیڑے کو، اس چھوٹے سے کیڑے کو
اس چیز سے نوازا ہے کہ جس کہ دنیا میں اس کا کوئی جو ہے متبادل نہیں ہے. یعنی ایسی چیز سے اللہ پاک نے اس چھوٹے سے چیز کو نوازا، اس چھوٹے سے کیڑے کو نوازا ہے. کوئی انسان چاہے کتنا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں وہ چیز نہیں ہے جو اس چھوٹے سے کیڑے میں ہو. اور اللہ پاک نے انسان کو کسی اور چیز سے نوازا ہے، وہ اس کیڑے میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کہنے کا مطلب ہے کہ ہر ایک ذرے میں جو ہے اللہ پاک کا نور ہے، اور ہر ایک ذرے کو اس دنیا میں الگ الگ طریقے پہ اور الگ الگ جو ہے مطلب سے پیدا کیا گیا ہے. ہاں، تو تیسرا شعر ہے: یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں. یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں. تو تیسرے شعر میں کیا کہتے ہیں؟ اقبال فرماتے ہیں کہ جگنوں کی روشنی کو دیکھ کر سب یہ کہنے لگے کہ یہ رات کی سلطنت میں دن کا الچی یا قاصد آیا ہے. یعنی جیسے ایک قاصد وہ ہوتا ہے، یا الچی جس کو ہم کہتے ہیں، جو پرانے زمانے میں ایک بادشاہ اس کو بھیجتا تھے دوسرے بادشاہ کے پاس، وہ کوئی پیغام لے کر آتا تھا، کوئی خوشخبری یا کوئی بھی پیغام لے کر وہ آتا تھا. اسی طرح سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جگنوں کی روشنی کو دیکھ کر سب یہ کہنے لگے کہ اب تو اندھیرا ہو چکا ہے، گپ اندھیرا ہو چکا ہے، کسی جگہ کوئی بھی روشنی جو ہے ہمیں نہیں دکھائی دیتی ہے. تو اس رات کی سلطنت میں جو دن ہوتا ہے، دن کا مطلب ہی ہے روشنی، تو دن کا جو الچی ہے، یعنی یہ جو روشن کر دینے والا سفیر ہے یا قاصد ہے، یہ آیا ہے جو اپنے دیس میں گمنام تھا. یعنی جو اپنے دیس میں گمنام تھا اور یہاں پردیس میں آ کر چمکنے لگا. یہ ہمیں پتہ نہیں یہ کون سی جگہ سے آیا ہے، اور اس رات کو یہاں پہ بیٹھ کر ہمیں روشنی سے جو ہے آراستہ کر رہا ہے. تبھی تو ایسی چمک دار روشنی باغ میں چاروں طرف بکھر گئی ہے. اس کیڑے کی وجہ سے، اس جگنو کی وجہ سے، اس پھولوں کے چمن میں یا اس باغ میں ہر طرف جیسے جو ہے نور ہی نور پھیلا ہوا ہے. روشنی جو ہے اس کی دور سے نظر آتی ہے، بکھر گئی ہے اس کی روشنی اس چھوٹے سے کیڑے کی. تو ہاں، چوتھے شعر میں کیا کہتے ہیں؟ تکماں کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، تکماں کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیروہن میں، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیروہن میں. تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے تکمہ، ہم اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے سفیر، جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا. سفیر ہم کہتے ہیں الچی یا قاصد کو، جیسا ہم تشریح میں کر چکے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس شعر میں، تو اس شعر میں کیا آیا ہے؟ تکمہ. سب سے پہلے ایک لفظ آیا ہے تکمہ. مہتاب تو میں نے آپ کو کہہ دیا. تو پھر ہے ایک اور چیز جو ہے قبا، جو ہمیں پڑھنے ہیں، اور ایک چیز ہے جس کو ہم یہاں پہ جو ہمیں لفظ یہاں پہ وہ ہے پیروہن. تو تکمہ جو ہے، تکمہ ہم کہتے ہیں کپڑے یا دھاگے کا وہ بٹن جس سے گریباں بند کیا جاتا ہے، جس سے ہم اپنے گریباں کو بند کرتے ہیں، تو اپنے کپڑوں کو بند کرتے ہیں، وہ جو بٹن ہوتا ہے چھوٹا سا بٹن، اس کو ہم تکمہ کہتے ہیں، اس کو ہم تکمہ کہتے ہیں. اسی طرح سے مہتاب تو میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ چاند ہے، یا ہم چاندنی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چاندنی کی رات جو ہوتی ہے اس کو ہم چاندنی کہتے ہیں، کہ جب جو چاند ہوتی ہے اپنے جو روشنی کے عروج پر ہوتی ہے تب ہم اس کو چاندنی کہتے ہیں. تو چاند یا چاندنی ہم مہتاب کو کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک چیز ہے قبا، جو جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا کہ یہ قبا ہے. تو قبا کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرح کا کوٹ جو آگے سے کھلا رہتا ہے. وہ جو وہ لانگ کوٹ دیکھتے ہیں، وہ ایک طرف سے جو ہے کھلا رہتا ہے، تو اس کو ہم قبا کہتے ہیں. تو پھر ہے پیروہن.
پیروہن کا مطلب ہے لباس یا پوشاک۔ جو لباس ہم پہنتے ہیں یا جو پوشاک ہمیں ہوتا ہے پہنتے ہیں، اس کو ہم پیروہن کہتے ہیں۔ تو اس کی تشریح اب کیا ہے؟ کس کی تشریح؟ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے، یہ ذرہ ہے یہاں پہ، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیروہن میں۔ تو یہاں پہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جگنو کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند کی قبا کا کوئی بٹن گر پڑا ہے، یا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ذرہ سورج کا لباس پہن کر جگمگا رہا ہے۔ یعنی جیسے اس چھوٹے سے کیڑے نے کوئی چمکدار لباس، یا جیسے ہم کہیں گے کہ سورج کا لباس پہنا ہوا ہے، اس لحاظ سے یہ چمک رہا ہے، یا ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ چاند کا چھوٹا سا ایک بٹن جیسا چھوٹا سا ایک ٹکڑا وہ گر پڑا ہے، کہاں پہ؟ اس فلواڑی میں، اور وہی چمک رہا ہے۔ چونکہ جو جگنو ہوتا ہے یہ کافی چھوٹا ہوتا ہے، تو ایسا ہی ہمیں اس جگنو کو دیکھ کر لگ رہا ہے۔ تو ایک اور جو یہاں پہ شعر ہے وہ ہے: حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ تو یہ ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم چند جو اس کے جو الفاظ ہیں یہاں پہ، پوشیدہ کا مطلب ہے یہاں پہ جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو پوشیدہ ہے، پوشیدہ جو ہے یہاں پہ، پوشیدہ کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا جو ہوگا، جو سامنے نہیں آتا ہے، جو چھپا ہوا ہوگا۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ اور ایک لفظ ہے خلوت، خلوت کا مطلب ہے تنہائی۔ تو حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ خدا کے جلوے کی ایک چھپی ہوئی جھلک تھی جسے اللہ کی قدرت اوپر کے جہاں یعنی آسمانوں کی تنہائی سے دنیا کی محفل میں لے آئی۔ تو یہاں پہ اب علامہ اقبال سوچ رہے ہیں، فکر میں ہیں کہ اور یہ فرماتے ہوئے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ جگنو جو ہے اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جگنو جو ہے یہ آسمانوں کی کوئی مخلوق ہے، اور اس کو دنیا میں اتارا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو دنیا لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں، یعنی وہاں پہ تو یہ تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا، اب اس کو کیا کیا گیا ہے؟ اس کو خلوت سے، تنہائی سے لے کر اب محفل میں لایا گیا ہے، یعنی انجمن میں لایا گیا ہے، یعنی جو ہے اب دنیا میں اس کو لایا گیا ہے۔ انجمن ہم کہتے ہیں محفل کو، مجلس کو، یعنی یہ وہاں پہ اکیلا تھا، اس کی جو روشنی تھی وہ وہاں پہ یہ تنہائی کی روشنی تھی، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب اس روشنی سے جو ہے پوری دنیا، اب یہ جو ہے یہاں پہ یہ پوری جو فلواڑی ہے، یہ چمن ہے، پورا چمن رات کو اب اس کی روشنی سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ تو جیسے خلوت سے، جیسے تنہائی سے اس جگنو کو لا کر کہاں پہ رکھا گیا؟ اس کو اس چمن میں رکھا گیا ہے۔ حالانکہ یہ حسن قدیم کی یہ پوشیدہ، یہ حسن قدیم ہے، یہ بہت پرانی ایک اس کی جو خوبصورتی، تو یہ بالکل حسن قدیم ہے، بالکل جو ہے پرانی اس کی جو روشنی ہے یہ بہت ہی قدیم ہے، اور اب اس کو تنہائی سے لے کر محفل میں لایا گیا ہے۔ تو ایک اور یہاں پہ ہے: چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ تو اس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جگنو گویا ایک چھوٹا سا چاند ہے جس میں اندھیرا بھی ہے اور اجالا بھی ہے، کبھی اسے گہن لگ جاتا ہے اور کبھی یہ گہن سے نکل آتا ہے، یعنی جب یہ پروں سے دم کو چھپا لیتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب اڑاتا ہے دم کے چمکنے سے روشنی ہو جاتی ہے۔
آپ نے چاند دیکھا ہوگا کہ جب کبھی چاند گہن ہوگا تو چاند کیا ہے کہ یہ یا چاند کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بادلوں میں چھپتا ہے تو اس کی جو روشنی ہے وہ دھیمی پڑ جاتی ہے، وہ اندھیرا پن رات کو لگتا ہے، تو جب وہ بادلوں سے نکل آتا ہے تو پوری جو کائنات ہے وہ چمک پڑتی ہے۔ اسی طرح سے جو جگنو ہے، جگنو جب اپنے پر چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ رات جو ہے گپ اندھیری لگتی ہے، لیکن جو ہی یہ اپنے ان پروں کو دوبارہ جو ہے یہ اپنے ان پروں سے جب دم کو چھپا لیتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب یہ اپنے پر جو ہے پھر اپنے اس دم کو پھر اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جو اس کا دم ہے وہ اس کے چمکنے سے پھر اور ہمیں روشنی دکھائی دیتی ہے، یعنی جیسے چاند چھپتا ہے اور نکلتا ہے، بالکل ایسے ہی جو یہ جو یہ جو یہ جگنو ہے یہ بالکل ایسے ہی چھپتا ہے اور یعنی اس کی جو روشنی ہے کبھی نکلتی ہے اور کبھی وہ چھپتی ہے، بالکل چاند سے اس کی مشابہت کی گئی ہے۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت، ظلمت کا مطلب ہے اندھیرا، تاریکی، ٹھیک ہے، یعنی اس میں تاریکی بھی ہے۔ اس چھوٹے سے چاند، چھوٹا سا چاند کون؟ یہ جگنو، یعنی یہ چمکدا بھی ہے، اور جب یہ اپنے اس دم کے اوپر اپنے پر بکھیرتا ہے تو یہ روشنی جو ہے چھپ جاتی ہے، یہ روشنی جو ہے غائب ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے اندھیرا ہی ہو جاتا ہے۔ اور نکلا کبھی گہن سے، آیا کبھی گہن میں۔ گہن کا مطلب ہے یہاں پہ گرہن جو ہوتا ہے، یعنی جیسے یہ گہن میں آیا جب اس نے اپنے پر جو ہے اپنے اس دم کے اوپر بکھیرے، اور جب یہ پھر جو ہے اپنے پر کھولتا ہے تو یہ گہن سے جیسے نکل کر آتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے چاند نکل آتا ہے۔ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا۔ دیکھے اللہ میاں نے ہر ایک چیز، جیسے ہم پہلے ہی کہتے آئے ہیں کہ ہر ایک چیز کو اپنا اپنا جو ہے گن دیا ہے، اپنے مطلب سے پیدا کیا ہے، اور ہر ایک چیز کو الگ طرح کی جو ہے اپنی جو ہے الگ طرح کی کاریگری سے بنایا ہے، اور ہر ایک چیز کو جو ہے کوئی نہ کوئی چیز اس میں جو ہے وہ دی ہے، لیکن کسی نہ کسی چیز کا اس کو جو ہے وہ ہر کوئی چیز جو ہے ایک ہی چیز میں نہیں ہو سکتی، ایک ہی جو زندہ چیز ہے اس میں ہر کوئی گن اس کا نہیں دیا ہے، بلکہ جتنے بھی مختلف مخلوق اس دنیا میں ہے، ہر ایک ذرے کو اپنے اپنے الگ الگ گن سے اللہ میاں نے نوازا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ جو پروانہ ہے وہ بھی ایک کیڑا ہے، پتنگا کا مطلب اڑنے والا کیڑا، ٹھیک ہے، جگنو بھی ایک پتنگا، جو جگنو ہے یہ بھی ایک پتنگا ہے، یعنی اڑنے والا جانور، اڑنے والا کیڑا ہے، دونوں اڑتے ہیں۔ پروانے کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا، دونوں جو ہے وہ کیڑے ہیں، پروانہ بھی اور جگنو بھی، لیکن پروانے اور جگنو میں فرق کیا ہے؟ وہ روشنی کا طالب، وہ اپنے آپ کو ختم کرتا ہے روشنی کو دیکھتے ہوئے، وہ پتنگا جب بھی روشنی کو دیکھتا ہے تو وہ جب شمع کو دیکھتا ہے تو شمع کے ارد گرد گھوم کر اپنے آپ کو اس شمع کی جو لو ہوتی ہے اس میں اس روشنی کا وہ اتنا زیادہ طالب ہوتا ہے کہ وہ روشنی کا اتنا زیادہ چاہنے والا ہوتا ہے، مشتاق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس روشنی کے لیے جو ہے محبت اس کے دل میں اس روشنی کے لیے اتنی ہوتی ہے، کس کے لیے؟ پروانے کے لیے۔ یہ جو پروانہ ہوتا ہے یہ وہ روشنی کا اتنا مشتاق ہوتا ہے، اتنا طالب ہوتا ہے کہ وہ اس روشنی کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اور اپنے آپ کو آخر میں اسی جو شمع کی وہ لو ہوتی ہے اسی میں اپنے آپ کو جلا دیتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھتے ہیں دوسری طرف اللہ میاں نے اسی جیسا ایک اور کیڑا بنایا ہے جو جگنو ہے، جو اسی کی طرح اڑتا ہے، لیکن اس کو روشنی سراپا بنایا ہے، یعنی اس کو بالکل سر سے اوپر تک وہاں سے ہی روشنی دی ہے۔
یعنی دونوں میں کتنی فرق ہے. ایک روشنی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ جو دوسرا ہے وہ روشنی ہی روشنی ہے. سر سے پاؤں تک وہ روشنی، اوپر سے نیچے تک وہ روشنی ہی روشنی ہے. ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تیش دی، جگنوں کو روشنی دی. ہاں، تو اللہ میاں جو کرتے ہیں وہ نہایت ہی کرم کے ساتھ جو ہے ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں. تو کیا ہے، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی. جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے اس نے، خدا نے دنیا میں ہر شے کو کوئی نہ کوئی دلکشی، حسن اور خوبصورت خصوصیت اور جوہر عطا کیا ہے. جیسے پروانے کو شمع کے عشق میں تڑپ بخشی ہے، اور جگنو کو نور عطا کیا ہے اور چمکا کر چراغ بنا دیا ہے. یہ خدا کی کاریگری ہے، وہ جس کو چاہے کچھ بھی دے سکتا ہے. یعنی ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، اللہ میاں نے، اس قدرت نے ہر چیز کو اس دنیا میں الگ الگ جو ہے جو ہے خصوصیات سے نوازا ہے. جہاں پہ اللہ پاک نے پروانے کو تیش دی، یعنی پروانے کو کیا کیا کہ اللہ پاک نے پروانے کو جو ہے عشق، جو ہے شمع کے عشق میں تڑپ بخشی ہے، وہاں پہ جو ہے جگنوں کو روشنی سے منور کر دیا ہے. تو یہ اسی کی ذات ہے، یہ اسی کا راز ہے کہ وہ جس کو جو کچھ چاہے اس کو عطا کرتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے دوسرے جو اشعار ہیں انہی کی تشریح کے ساتھ. تو جب تک کے لیے خدا حافظ.